بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سر ذوالفقار علی عالمگیر ہے اور میں او لیولز کو پاک سٹڈیز اور اسلامیات پڑھاتا ہوں۔ آج کا میرا لیکچر اسلامیات کی بک 1 کی سورہ نمبر 3 سورہ فصیلت پر ہے۔ اس سورہ کا مین تھیم، اس پیسج کا تھیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ یونیورس اور اس میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی سپریم پاور کی ریفلیکشن ہے۔ تمام مخلوق بے جان یا زندہ عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ سپریم بینگ ہونے کی وجہ سے صرف اللہ کی ذات ہی عبادت کے لائق، اور اس کی کریشنز کسی طرح سے بھی اس کی پارٹنر نہیں ہیں۔ اس پیسج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، جیسے وہ ڈیڈ ارتھ کو بارش کے ذریعے دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ جو چیز بھی زمین و آسمان میں وجود رکھتی ہے وہ اللہ کی لارڈشپ اور اتھارٹی کی مارولس اور عظیم نشانی ہے۔ جب بھی کوئی انسان زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتا ہے تو اللہ کی گریٹنس اور میجسٹک پاور تخلیق کرنے کی اس پر آشکار یعنی ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن انسان کو انوائٹ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی کریشنز پر غور کرے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے، Behold, in the creation of the heavens and the earth and the alteration of night and day, there are signs for the men of understanding۔ اس کائنات کی کوئی بھی کریشن کسی طرح سے بھی اپنے کریٹر کے ہم پلہ نہیں ہے۔ کریشنز عبادت کے لائق نہیں، بلکہ کریٹر عبادت کے لائق ہے۔ زمین و آسمان میں موجود نیچرل آبجیکٹس اللہ کی تخلیق ہیں اور وہ خود سے کوئی پاور یا اتھارٹی نہیں رکھتے۔ Importance of this theme in a Muslim's life today۔ ایک مسلمان کا یہ پختہ یقین ہو کہ صرف اللہ کی ذات ہی اس زمین و آسمان کی اوریجنیٹر، ریگولیٹر اور سسٹینر ہے، اس لیے صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کی کریشنز اس کی سپریم پاور کی ریفلیکشن ہے۔ زمین و آسمان میں موجود تمام آبجیکٹس، چاہے وہ لیونگ ہیں یا لائف لیس، اس کی کریشنز ہیں، اور یہ دیوی یا دیوتا نہیں ہیں۔ جب زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اس کی تخلیق ہے تو اس کی تخلیقات کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی سورج، چاند، ستاروں کی عبادت یا پوجا کرتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہے۔ ایک انسان کو کریشنز اور کریٹر میں فرق کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ آل پاورفل اور سول کریٹر ہے۔ جس طرح وہ مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ایک مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ اومنی پریزنٹ، اومنی پوٹینٹ اور اومنیشینٹ ہیں، اور اس کی اپنی ہر کریشنز پر مکمل کمانڈ اور اتھارٹی ہے۔ یہ پیسج ایک بلیور پر زور دیتا ہے کہ وہ کائنات کا مشاہدہ کرے، جو کہ اس کی موجودگی، میجسٹی، سبلائمٹی، پاور اینڈ گلوری کی سائن ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ ایک مسلمان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کو اس کی تخلیقات کے ذریعے پہچانے، جو کہ اس کی موجودگی کی واضح علامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے مشاہدے کے ذریعے وہ خود میں اللہ کی وننس کے بارے میں اسٹرانگ بلیف پیدا کرے۔ مجھے امید ہے میرا یہ لیکچر اسٹوڈنٹس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اور میری اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے
کہ وہ میرے چینل عالمگیر اسٹیپ کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اگر دیکھنے والے اسٹوڈنٹس ان کو شیئر کریں گے تو یہ ان اسٹوڈنٹس کا بہت فائدہ اور بھلا ہوگا جو فیس پے کرنے کی استطاعت یا طاقت نہیں رکھتے، اور آپ کا ایسا کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے اور ان اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی مدد اور ہیلپ ہے۔ شکریہ۔